آج رجب بٹ کی طرف سے ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے اور اس ویڈیو میں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ 2 منٹ میں 50,000 بندہ ٹک ٹاک پر لائیو لا کر دکھا دیں. پتلو یہ اس کا اپنا فیم ہے، رجب بٹ کا اپنا فیم ہے. رجب بٹ کا چونکہ یوٹیوب کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اور جو پتلو ہے اس کا ٹک ٹاک کے اوپر. کل تو جب پتلو جو ہے وہ ٹک ٹاک لائیو کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے جو ہے وہ ایک ایسی ویڈیو بھی دکھائی جس میں جو ہے نا وہ ماں جی جو ہے ان کی تصویر نظر آ رہی تھی. تو ماں جی نے منع کیا ہے کہ یہ معاملات آگے لے کر نہیں چلنے. کہانی یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ جب پتلو آتا ہے بسنت پہ، بلال مارت اسے ایک جگہ پہ بلاتا ہے، وہاں پہ ڈکی بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ ڈکی کے ساتھ ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، بیٹھتا ہے. اس دوران رجب آ جاتا ہے. رجب کو یہ چیز بری لگ جاتی ہے، تو اس پہ پھر پتلو بھی ایک گانا گاتا ہے، لیکن پتلو تھوڑا سا گانا اس کا ہوتا ہے وہ بیوی سے متعلق ہوتا ہے. مان ڈوگر آتے ہیں، مان ڈوگر کہتے ہیں تمہارے سے کون سی بیوی سنبھالی گئی تھی. تو بات دونوں سائڈ سے ہوگی. یہ جو باتیں مارکیٹ میں جو چل رہی ہیں کہ پتلو نے ایک خفیہ شادی کر رکھی ہے. اچھا، رجب کا مسئلہ یہی ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کا بولا ہے جی میں ان کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھوں گا. اس میں ڈکی بھی آتا کر رہا تھا ماضی میں بھی کہ رجب بٹ لوگ ہمیں کریں گے. لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پتلو کے دل میں غبار تھا. رجب بٹ اور پتلو ایک بار پھر سے آمنے سامنے ہیں. آج رجب بٹ کی طرف سے ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے اور اس ویڈیو میں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ 2 منٹ میں 50,000 بندہ ٹک ٹاک پر لائیو لا کر دکھا دیں. جناب بات ختم ہوتے ہوتے پھر سے دوبارہ شروع ہو گئی. اصل میں یہ جو لڑائی ہے، بات یہ ہے کہ تھوڑا سا بیچ میں اب فیم کا چکر بھی آ گیا. ایک سائڈ سے بولا جا رہا ہے جی فیم میرے پاس زیادہ ہے، دوسری سائڈ سے بولا جا رہا ہے میرے پاس زیادہ ہے. اب پتلو ہے اس کا اپنا فیم ہے، رجب بٹ کا اپنا فیم ہے. رجب بٹ کا چونکہ یوٹیوب کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اور جو پتلو ہے اس کا ٹک ٹاک کے اوپر ہے. تو جہاں تک ان کی آپس کی بات ہے، یہ کنٹروورسی کریٹ ہوگی. میرا خیال ہے کہ اب اس کو ختم ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو مزید ابھارا جائے. کل تو جب پتلو جو ہے وہ ٹک ٹاک لائیو کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے جو ہے وہ ایک ایسی ویڈیو بھی دکھائی جس میں جو ہے نا وہ ماں جی جو ہے ان کی تصویر نظر آ رہی تھی. تو ماں جی نے منع کیا ہے کہ یہ معاملات آگے لے کر نہیں چلنے. والدین تو کبھی نہیں چاہیں گے. اب اس کی والدہ تو رجب کو نہیں بولے گی کہ تو آپ جاؤ مستی کرو یا پتلو کو مستی کرو نا. والدین کا اس میں کیا ہے، وہ تو کوشش ہی کر سکتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، ایک جگہ پہ کھایا پیا پھر بندہ تھوڑا سا چیزوں کو دیکھتا ہے. کہانی یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ جب پتلو آتا ہے بسنت پہ، بلال مارت اسے ایک جگہ پہ بلاتا ہے، وہاں پہ ڈکی بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ ڈکی کے ساتھ ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، بیٹھتا ہے. اس دوران رجب آ جاتا ہے. رجب کو یہ چیز بری لگ جاتی ہے. بعد میں رجب کیا کہتا ہے، ایک سانگ آتا ہے جس میں وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی وہ ڈکی کے لیے تھا بقول رجب کے یا بقول مان ڈوگر کے. اب پتلو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کہ میرے لیے کر لیے. ٹھیک ہے، تو اس پہ پھر پتلو بھی ایک گانا گاتا ہے، لیکن پتلو تھوڑا سا گانا اس کا ہوتا ہے وہ بیوی سے متعلق ہوتا ہے. اس میں یہی ہوتا ہے جی آپ سے بیوی نہیں سنبھالی گئی ہے، اس طرح کے ورڈ. پھر اس کے بعد مان ڈوگر آتے ہیں. مان ڈوگر کہتے ہیں تمہارے سے کون سی بیوی سنبھالی گئی تھی. تو بات دونوں سائڈ سے ہوگی. پھر اس کے بعد پتلو دوبارہ آتا ہے، کہتا ہے جی فیم کی باتیں نہ کریں، میرے پاس فیم زیادہ ہے. اس قسم کی باتیں چلتی ہیں، اور مان ڈوگر کا جواب وہ دیتا ہے. مان ڈوگر کو بولتے ہیں تیلی نہ لگاؤ. پھر اس کے بعد رجب کہتے ہیں چلو فیم کی بات ہے تو لائیو پہ آ کے دیکھتے ہیں کہ فیم کس کے پاس زیادہ ہے. تو یہ ساری سٹوری ہوتی ہے 2.5 منٹ میں. رجب کے پاس، رجب کو پتا ہے کہ میرے پاس بندے زیادہ آئیں گے، اور 8 ملین پلس اس کے فالوور ہیں، تو وہ تو کانفیڈنٹ تھا. اور چھوٹ ہی تھی وہ تو، اس کا نیٹ جہاں پہ تھا وہ صحیح چلا نہیں ہے، اور لوگوں کو اس نے اس طرح بولا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر لوگوں کو وہ بولتا پراپر اپنی سٹوریز وغیرہ لگاتا پھر تو سمجھ آتی. لیکن بات یہ ساری کہ فیم کے چکر میں نا لوگ تھوڑا سا ناخوش ہو گئے. اب لوگ تو ان دونوں کو پسند کرتے تھے، ان کی جوڑی پسند کرتے تھے. مجھے بتائیں آڈینس کس سائڈ پہ جائے؟ اب آڈینس کا اس میں کیا قصور ہے؟ کس کو رگڑا لگائے، کس کی سائڈ پہ جائے؟ اور بندہ جہاں پہ کھاتا پیتا ہے وہاں پہ بندہ پھر تھوڑا سا چیزوں کو دیکھتا بھی ہے، بندہ جہاں پہ جاتا ہے. بہرحال پتلو کی، چلو رجب نے ایک بات کر دی تھی، پتلو کو چاہیے تھا کہ وہ اس سے بات کرتا، وہ اس کو بولتا کہ بھئی یہ بات آپ نے کیوں بولی ہے، چیزیں کلیئر ہو جاتی. فون پہ بات کر لیتے سر فون پہ بات ہوتی، کلاس لے لیتے، 2 سے 8 تھے نا. اب آپ کوئی غلطی کرو گے تو میں آ کے آپ سے گلہ بھی کر سکتا ہوں، آپ کو 2-4 سنا بھی سکتا ہوں اکیلے میں. لیکن پتلو نے، پھر پتلو جواب دیتا تو پتلو جو جواب دے رہا تھا وہ کسی اور رنگ میں دے دیتا. مطلب وہ رجب کو ٹارگٹ کرتا، یہ بیوی والا سین نہ ہوتا. اب وہ تو وہ کہہ رہے کہ سدھے موسو والا سانگ اس نے بھی گایا تو میں نے بھی گایا، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کا ڈائریکٹ مقصد یہی تھا زنانی والا، جو زنانی کا اس نے ورڈ بھی یوز کیا. تو بات یہ ہے کہ پتلو کو یہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہیے تھا صحیح بیوی سے ریلیٹڈ. ظاہری بات ہے پتلو کی بیوی کا بھی ایشو رہا ہے. پھر اس کے بعد پتلو کے ساتھ ایک اور لڑکی ہے، اس کو بھی جوڑا گیا ہے. پھر یہاں تک بولا گیا جی پتلو نے کچھ شادی بھی کر رکھی ہے. مطلب یہ جو باتیں جو مارکیٹ میں سننے کو آ رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں. یہ جو باتیں مارکیٹ میں جو چل رہی ہیں کہ پتلو نے ایک خفیہ شادی کر رکی ہے ایک اور، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں یہ تو پتلو کو زیادہ پتہ ہوگا اس کے بارے میں اس لیے بات نہیں کر رہا کہ کسی، یہ پرسنل لائف ہو جاتی ہے. یہ ہو جاتی ہے ان کی سوشل میڈیا سے بیک پہ لائف. اگر سوشل میڈیا پہ کوئی ان کی شادی آتی ہے پھر ہم اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے. جس طرح پتلو کی ایک لڑکی سامنے آئی، اس نے ویڈیوز بنائی، اس نے بولا
کہ پتلو نے میرے ساتھ شادی کر رکھی ہے, اس کے بچے تھے, اب وہ سوشل میڈیا پہ آیا, اس پہ سب نے بات کی ہے. اسی طرح چھپ کے جو کچھ بھی کرے, چاہے رجب کرے, پتلو کرے, آپ کرے, میں کریں, وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے. لیکن جو چیز آپ کی سوشل میڈیا پہ آئے گی ہم لوگ اس پہ بات کریں گے. اب مجھے نہیں پتا اس میں کتنی صداقت ہے کہ اس نے کی ہے یا نہیں کی ہے, تو اسی پتہ ہوگا. اور اگر اس نے کی بھی ہے تو اس کا پرسنل میٹر ہے, شادی کی ہے, جا کے چوری کی تھی ہے. ہاں شادی میں تو کوئی مسئلہ شادی نہیں میں ہے. تو کوئی نکاح میں تو لیکن مسئلہ مجھے کوئی نہیں ہے نا, ایک چیز بغیر نکاح بتائیں, کے مسئلہ ہے نا. پتلو اور رجب کی آپس میں جو کنٹروورسی ابھی ہوئی ہے, اس سے ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو بندہ ایک بار کسی کے گھر میں بیٹھ کر کچھ کھا پی لے نا, تو اس کے لیے پھر وہ گونگا ہو جائے, اندھا ہو جائے, کوئی ایسے ہی بات بالکل ایسے ہی ہے آگے سر. نہ کرے. سر بات شروعات کس نے کی ہے؟ دیکھیں شروعات جو ہے نا, شروعات اب رجب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا, یمان ڈوگر نے یہ بولا ہے کہ ہمارا جو معاملات تھے وہ ڈکی کے لیے تھے. اچھا رجب کا مسئلہ یہی ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کا بولا ہے جی میں ان کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھوں گا, اس میں ڈکی بھی آتا ہے. اچھا, اس میں کچھ اور لوگ بھی آتے ہیں, ڈکی بھی آتا ہے. پھر اس کے بعد جب رجب کے لڑائی جھگڑے ہوئے, ہم نے کوشش کی صلح کروانے کی. اس ٹائم بھی رجب نے یہ بات بولی جی میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. ٹھیک ہے, جو بھی تھا. اب سین یہاں پہ یہ کہ اس نے بقول کہ میں نے اس کے لیے گایا. پھر پتلو نے جواب دیا, چلو پتلو جواب دے دیتا لیکن بیویوں والا نہ دیتا, بیوی کو نہ ٹارگٹ کرتا. اب سمجھ گئے نا, آپ کوئی اور جواب کوئی اور دے دیتے, بیوی کو نہ ٹارگٹ کرتے کہ اپنی بیوی سنبھالیں آپ وٹ ایور جو بھی ہے. پھر مان ڈوگر آیا, پھر مان ڈوگر نے کھلی نہیں, کھلی مجھے تو باتیں یہ کی. جب مان ڈوگر نے کھلی باتیں کی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنا رجب کو تکلیف نہیں ہوئی جتنی مان ڈوگر کو ہوئی ہے. دیکھیں دو سے آ رہے. اب رجب کو جب بات کر دی, یہ اچھی بات ہے کہ رجب نے کوئی بات نہیں کی. یہ میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ چلو مان ڈوگر نے کل رجب نے کوئی بات نہیں کی, رجب بات کرتا پھر چیزیں اور میس اپ ہو جاتی. پھر اس کے بعد پتلو آیا, پتلو نے بھی بات کی. اب ہر قسم کی اپنی تھنکنگ ہے, دونوں کی آڈینس ہے. میں صرف اتنا کہوں گا, آپ لڑائی کرو, دیکھو آپ رجب کو ٹارگٹ کرو, رجب پتلو کو ٹارگٹ کرے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ فیملیز کی طرف نہ جاؤ, بیویوں کی طرف نہ جاؤ. اگر رجب کی بیوی کا مسئلہ ہے تو آپ کا بھی مسئلہ رہا ہے, دونوں کا رہا ہے, دونوں پھر ایک جیسی بات ہے نا. وہ تھوڑی بیوی نے ٹارگٹ کرے, تسی اودی بیوی نے ٹارگٹ کرو, آپ اس کو بولے جی تو بیوی نہیں رکھ سکتا, وہ آپ کو بولے تو نہیں رکھ سکتا. بات یہاں سے خراب ہوئی ہے. آپ کا کوئی مسئلہ تھا, آپ بیوی والا کام نہ کرتے, آپ ڈائریکٹ رجب کو ٹارگٹ کرتے, اس کو فون کر لیتے, دو چار سنا لیتے, آتے براڈ اوپن کر کے سنا لیتے. دیکھیں یہ باتیں اس طرح ہیں کہ باتیں تو اور بھی ہوئی ہوگی, اور اس دوران پرانی باتیں جمع ہوتے ہوتے پھر ایک سین کریٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, چونکہ پتلو کا اس طرح ویلکم نہیں ہوا جس طرح وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا ماضی میں بھی کہ رجب بٹ لوگ ہمیں کریں گے. لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پتلو کے دل میں غبار تھا. غبار بالکل, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک دن میں اکٹھی نہیں ہوئی چیزیں, اس میں ٹائم لگتا ہے. غبار بھی تھا, پتلو نے اس کی سائڈ لی ہے, رجب نے بھی مشکل ٹائم پہ سائڈ لیے. لیکن غبار میں یار آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ کسی کی بیوی پہ بات نہیں کر سکتے. میں یہاں پہ ہوں, لڑائی کرو, غبار میری آپ سے لڑائی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو 2 تھپڑ بھی لگا سکتا ہوں, گالی بھی دے سکتا ہوں, لیکن جب میں آپ کی بیوی کو ٹارگٹ کروں تو پھر تو چیزیں تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی. انڈائریکٹلی کروں, وہ رجب نے بھی انڈائریکٹلی کیا, اس نے بھی انڈائریکٹلی کیا. چلے وہ چیپٹر تو چلو سمجھ لیں کہ تھوڑا بہت کلوز ہو گیا کہ گھر کے اوپر بات کی اور یہ سارے مسئلے کے اوپر. اب بات چل پڑی ہے فیم کے اوپر. ٹھیک ہے, اب ایک بندہ جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر کہہ رہا ہے, رجب کہہ رہا ہے کہ جناب یہ 2 منٹ میں نے 50,000 بندہ لے لیا ہے, اور یہ جو ہے نا اب وہ آئے گا, وہ یہ ساری باتیں کرے گا. تو یار یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں میری بات سن, اب یہ جو چیز ہے نا, یہ اس کو ہم پازیٹیوٹی بولیں گے. اب یہ جو کمپٹیشن ہے نا, تمہارے پاس فیم زیادہ ہے, ہمارے پاس فیم زیادہ ہے, اس میں لوگ دیکھیں گے, ایک نئی چیز ملے گی, انٹرٹینمنٹ ملے گی. یہ میں اس کو پازیٹیو بولوں گا, میں اس کو نیگیٹو نہیں بولوں گا. پہلے جو آپ ٹارگٹ کر رہے تھے فیملیز کو, وہ تو نیگیٹو ہے, لیکن یہاں پہ آپ بول سکتے جس طرح باکسنگ میچز ہوتے ہیں, ایک کہتا ہے میں تگڑا ہوں, دوسرا کہتا ہے میں تگڑا ہوں. ہوتا نہیں ہوتا, کوئی کمپٹیشن ہے, کرکٹ ٹیمیں ہوتی ہیں, اسی طرح یہاں پہ دونوں بول رہے ہیں فیم میں تگڑا ہوں, دوسرا کہہ رہا ہے میں تگڑا ہوں. اب پتلو کو چاہیے بالکل جواب دے, پھر رجب جواب دے. دیکھو انٹرٹینمنٹ ہے نا, یہاں پہ لوگوں کو کنٹینٹ مل رہا ہے, کوئی نئی چیز مل رہی ہے, یہ پازیٹیو آپ اس کو لیں, آپ اس کو نیگیٹو نہ لیں. رجب نے اپنا زور دکھا دیا, پتلو اپنا زور دکھائے, تو یہ تو پازیٹیو چیز ہے. پھر اس کے بعد لوگ اس پہ باتیں کریں, یار یہی تو اصل مزہ ہے نا اس کا, کہ کون زیادہ آگے, کس کے پاس فیم زیادہ ہے. یہ چیزیں, یہ پازیٹیو اگر آپ اس کو لیں تو یہ انٹرٹینمنٹ ہے. آج لوگوں نے 7:07 پہ رجب کو دیکھا, لوگوں نے اس کے بنائے, سارا کچھ کیا. اب لوگ پتلو کو دیکھیں گے, جب پتلو آئے گا وہ بولے گا جی میں فیم میرے پاس زیادہ ہے. جس طرح آپ میچ کھیلتے ہو نا لائیو کے اوپر, اسی طرح یہ بھی ایک کمپٹیشن ہے. تو اس کمپٹیشن کو انجوائے کریں, لڑنے دیں ان کو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں فیم کس کے پاس زیادہ ہے؟ دیکھیں فیم کی میں جہاں تک بات کروں, دونوں, ایک یوٹیوب کا کہیں گے, ایک ٹک ٹاک کا کہیں گے, سیدھی سی جو بات ہے. میں بولوں فیم اس کے پاس زیادہ ہے, اس کے پاس نہیں. اب ورلڈ وائڈ پہلے پتلو کے پاس تھا, پھر رجب کے پاس بھی آ گیا. اب رجب کی فین فالوئنگ دیکھیں, 2 قسم کی فالوئنگ ہے. ایک فالوئنگ تو یہ کہ آپ لائیو بیٹھتے ہو, لوگ آتے ہیں آپ کو گفٹ کرتے ہیں. دوسری فالوئنگ یہ کہ آپ جب باہر نکلتے ہو,
اب پتلو باہر نکلے گا، باہر اس کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے، رجب نکلیں گا اس کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے. دیکھو رجب کے گھر کے باہر جا کے رش لگا رہتا ہے، تو وہ اپنی سائڈ پہ ٹھیک ہے یا اپنی سائڈ پہ ٹھیک ہے، اب یہ خود ڈیسائیڈ کریں. اب رجب آیا لائیو کیونکہ رجب کے پاس 8 ملین فالوور ہے جو کہ پتلو کے پاس نہیں ہے. جی تو رجب تو اس لیے ہوا نا، اگر 8 ملین فالوور نہ ہوتے رجب کے پاس تو یہ آڈینس کہاں سے آتی. صحیح کہہ اب اس نے بول دیا جی میرے پاس 2 منٹ میں 52,000 ہے، وہ 2 منٹ میں 1 لاکھ بھی کر سکتا ہے. کل جب دوبارہ لائیو آئے کر سکتا. آج تو اس کے نیٹ کا مسئلہ تھا ورنہ لوگوں نے تو آ جانا تھا. وہ 2 منٹ میں 1 لاکھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس 8 ملین پلس فالوور ہے یوٹیوب کے اوپر اور ایکٹیو فالوور ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری سائڈ پہ پتلو کی کبھی آئی ڈی بند ہو جاتی ہے، کبھی کیا مسئلہ کبھی کیا مسئلہ. اس کے پاس تو اس قسم کا فالوور نہیں ہے نا. لیکن یہ کہ وہ ورلڈ وائڈ میچز کھیل کے آ چکا ہے، ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ چکے لائیو پہ، تو یہ چیزیں بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ پتلو اپنی جگہ پہ، یہ اپنی جگہ پہ. اب ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن بالکل ہونا چاہیے اور لوگوں کو اس کو انجوائے کرنا چاہیے. پتلو کو چاہیے وہ اب اپنی تھوڑا سا دکھا دے تو خود ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اچھا ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی آپس میں کنٹروورسی کوئی بنتی ہے تو بیچ میں جو ہے وہ آف دا اسکرین یہ ساری معاملات طے ہوتے ہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب پتلو اور رجب کی اس لڑائی میں انہوں نے خاندانی ہونے کا ثبوت نہیں دیا. دیکھیں نہیں، آپ کس طرح خاندانی بول رہے ہیں، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں ہے. اب یہ فکس تو نہیں ہے نا. لوگ کہہ رہے ہیں، اب لوگوں دیکھیں کا لوگ تو کہتے رہیں گے فکس نہیں ہے. لیٹس سپوز یہ فکس ڈکی بھائی کو اغوا کیا تھا، بھائی کو فکس تھا. اب لیٹس تو آپ انجوائے کرو یار. وہ جو اپنی آڈینس کو رجب نے بلایا وہ تو فکس نہیں تھا نا. اس نے بلایا لائیو پہ دکھا دی اپنی اسٹرینتھ. اب پتلو اپنی اسٹرینتھ دکھائے، فکس ہو اٹ ڈزنٹ میٹر. ہے تو کمپٹیشن ہے نا. اب کرکٹ میچ میں فکس ہوتا ہے جن دونوں کا میچ ہونا ہے، فکس ہے. لیکن اس کے بعد پھر دونوں ٹیمیں زور لگاتی ہیں. اب لگائیں زور، لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اب زرک اور ان کا جو ہے پتنگ بازی کمپٹیشن فکس تھا نا. ابھی ان کی جو ریس کوئی ہونی ہے زرک کے ساتھ فکس ہے کہ بھئی ریس ہونی ہے، بٹ ریس کے اندر تو دونوں نے اپنا زور لگانا ہے نا. تو اگر فکس بھی ہے تو مسئلے والی بات نہیں ہے، دونوں اپنا زور لگائیں، میدان حاضر ہے، پتہ چل جائے گا. وہاں صاحب آپ نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں اور یقیناً جب کوئی دوست آپس میں جب تھوڑی سی بات چل پڑتی ہے تو اس بات کو جو ہے وہ کلوز کیا جاتا ہے، نہ کہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ مارکیٹ میں لائے جاتے ہیں. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.